جب دریا کی موجیں پیچھے شور مچا رہی ہوں اور دشمن کی تلواریں سامنے چمک رہی ہوں، جب لشکر تھکا ہوا ہو اور سپہ سالار پکارے جہاز جلا دو، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یا فتح یا شہادت، یہ کوئی افسانہ نہیں۔ ناظرین، یہ وہ سچا لمحہ جب تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا اور اسلام یورپ کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ناقابل شکست سپہ سالار کی، طارق بن زیاد کی۔ وہ طارق جنہوں نے اندلس کی مٹی پر اذان کی پہلی صدا دی، جن کے عزم نے صلیبی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور جنہوں نے صرف 7,000 کے لشکر سے 1,00,000 دشمن کو للکارا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی آئینہ، اور ہماری سیریز ہے اسلام کے ہیروز، جہاں ہم ان کرداروں کو زندہ کرتے ہیں جو امت کا مقدر بدل گئے۔ تو آئیے ناظرین، آج کی قسط میں جانتے ہیں طارق بن زیاد کون تھے، وہ اندلس کیسے پہنچے، ان کا تاریخی خطاب کیا تھا، اور کیسے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، طارق بن زیاد کا تعلق شمالی افریقہ کے بربر قبیلے سے تھا۔ وہ موسیٰ بن نصیر کے زیر تربیت تھے، جو شمالی افریقہ کے گورنر اور عظیم جرنیل تھے۔ انہوں نے طارق کی دیانت، بہادری اور قابلیت کو پہچانا اور انہیں اندلس کی مہم کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وقت اسپین پر گوت بادشاہ راڈرک کی حکومت تھی، جہاں ظلم، جبر اور مذہبی تفریق عام تھی۔ یہودیوں سمیت اندلس کے مظلوم عوام مسلمانوں کی آمد کی منتظر تھے۔ ناظرین، 711 عیسوی طارق بن زیاد صرف 7,000 مجاہدین کے ساتھ بحیرہ روم کو عبور کرتے ہیں۔ وہ سرزمین جسے آج جبل الطارق کہا جاتا ہے، وہ آج بھی طارق کے نام سے زندہ ہے، اور وہ لمحہ جس نے تاریخ بدل دی۔ طارق بن زیاد نے تمام جہاز جلا دیے، پھر اپنے لشکر کے سامنے وہ زوردار ایمان سے بھرپور خطاب کیا: دشمن تمہارے سامنے ہے، سمندر تمہارے پیچھے ہے، اب کوئی واپسی نہیں، صرف فتح یا شہادت۔ ناظرین، یہ خطبہ نہیں، ایمان کا طوفان تھا۔ طارق بن زیاد نے 7,000 کے لشکر سے 1,00,000 سپاہیوں کو شکست دی۔ چالاکی، کمین گاہیں، پہاڑوں کی بلندیوں سے حملے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین۔ راڈرک کی فوج بکھر گئی اور راڈرک دریا میں ڈوب کر مارا گیا۔ اندلس فتح ہوا، مگر صرف سرزمین نہیں جیتی گئی، دل بھی جیتے گئے۔ یہ فتح انصاف کی روشنی تھی، علم، ثقافت اور محبت کی شروعات تھی، جو اگلے 800 سال تک چمکتی رہی۔ ناظرین، طارق بن زیاد نہ خزانے سمیٹے، نہ تخت کا خواب دیکھا۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو خط لکھا اور پوری فتح کا کریڈٹ انہیں دے دیا۔ یہی اصل قیادت ہوتی ہے، جو اللہ کے لیے لڑتی ہے اور اللہ ہی کو انعام سمجھتی ہے۔ ناظرین،
ہمیں طارق بن زیاد جیسے جذبے کی ضرورت ہے جو حالات سے نہیں ڈرتے، جہاز جلا دیتے ہیں اور صرف آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں حق پر ڈٹ جانا، ایمان سے فتح حاصل کرنا اور فتح کو غرور نہیں، اللہ کی امانت سمجھنا۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے صرف کہانی نہ سمجھیں، یہ ایک سبق ہے۔ اے ناظرین، آج عہد کریں ہم بھی طارق کے نقش قدم پر چلیں گے، دین، غیرت اور حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ تاریخی آئینہ صرف ماضی کی باتیں نہیں سناتا بلکہ ماضی کے آئینے میں حال کا چہرہ دکھاتا ہے۔ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی ایک ایسے سلطان سے جس نے 17 بار ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور ہر بار ایمان، غیرت اور مشن کی روشنی لے کر لوٹا۔ وہ مجاہد جس کی تلوار نے بت شکن کا لقب پایا، جس کا نام سنتے ہی بت لرز جایا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی ایک حکمران، ایک فاتح اور ایک تاریخ ساز کردار، صرف اور صرف تاریخی آئینے کی اگلی قسط میں، جہاں کردار زندہ ہوتے ہیں اور تاریخ بولتی ہے، گونجتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دیکھتے رہیے تاریخی آئینہ۔